نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب نمبر 103 باب الصلاۃ خلف النائم، سوئے ہوئے یا لیٹے ہوئے آدمی کے پیچھے نماز ادا کرنا۔ نمازی کے سترہ کے احکام اور مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ گزشتہ ابواب میں کن کن چیزوں کو سترہ بنایا جا سکتا ہے، سترے کا طریقہ کار، اس کے آداب، اس کے احکام کیا ہیں، یہ بیان کیے گئے تھے۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنا تو منع ہے، البتہ اگر آدمی مرور نہیں، گزرنا نہیں، آگے بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے، اس کی طرف رخ کر کے اور اس کو سترہ بنا کر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ سترہ کے لیے لازمی نہیں کوئی خاص چیز، اس کی لمبائی اور چوڑائی اور اونچائی ہو تو صرف اسی کو سترہ بنایا جائے۔ کوئی چیز بھی جو بھی دستیاب ہو اس کے آگے کر لیا جائے یا خود اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس کو نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال لیٹے ہوئے آدمی، سوئے ہوئے آدمی، اگر اس کے بارے میں یقین ہے کہ وہ جلدی اٹھ کر نہیں جائے گا یا اس کی حرکات و سکنات کی وجہ سے نمازی کو اضطراب نہیں ہوگا تو اس کو سترہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ باب قائم کر کے امام بخاری رحمہ اللہ ایک روایت کا ضعف بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں، جو ابو داؤد کی حدیث نمبر 694 اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 959 ہے، جس کے اندر سوئے ہوئے آدمی کی طرف رخ کر کے اس کو سترہ بنا کر نماز کی ممانعت کا تذکرہ ہے۔ تو وہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، بلکہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے خود فرمایا کہ طرقہ کلھا واہیہ، اس سلسلے میں کہ سوئے ہوئے آدمی کو سترہ بنانے کی جو ممانعت کی جتنی بھی روایتیں ہیں اور جتنی بھی سندوں سے آتی ہیں وہ سب کے سب کمزور ہیں۔ حدیث نمبر 512، قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا ہشام قال حدثنی ابی ان عائشہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وانا راکدۃ مورضۃ علی فراشہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے اس حال میں کہ میں لیٹی ہوتی آپ کے آگے، عرض کے رخ لیٹی ہوتی علی فراشی، اپنے بستر پر۔ فیضا اراد ان یوترا، جب آپ ارادہ کرتے وطر ادا کرنے کا، ایقظنی، تو آپ مجھے بیدار کرتے، فاوترت، تو میں بھی وطر ادا کر لیتی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ تہجد کی نماز کے لیے جب شروع کرتے تو میں آگے لیٹی ہوتی تو آپ مجھے سترہ بنا کر میری طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہتے، اور جب تہجد ادا کرنے کے بعد آخر میں وطروں کی باری آتی تو آپ مجھے بھی بیدار کرتے تو میں بھی وطر ادا کر لیتی۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ اس جگہ جو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نمازی کے آگے کوئی لیٹا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے نماز کا کوئی خلل نہیں آئے گا، اس کی طرف رخ کر کے اس کو سترہ بنا کر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آگے لیٹنے والا مرد ہو یا عورت ہو تو نماز اس کی طرف رخ کر کے ادا کی جا سکتی ہے۔ اور باقی رہی وہ روایات جو پیچھے گزشتہ ابواب میں گزری ہیں اور آگے بھی آ رہی ہے کہ تین چیزیں، کتا، گدھا اور عورت کے گزرنے سے نماز ٹوٹتی ہے،
وہ آگے سے مرور ہے، گزرنا ہے، تو گزرنا اور ہوتا ہے، آگے بیٹھنا یا آگے لیٹے ہوئے ہونا یہ اور چیز ہوتی ہے۔ اس سے حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر کوئی تہجد ادا کرنا اس کے لیے مشکل ہے، دقت ہے، تو وتر ہی بھی سحری کے وقت ادا کر لیے جائیں، عشاء کے فوراً بعد ادا نہ کیے جائیں بلکہ سحری کے وقت ادا کیے جائیں، تو یہ بھی ایک فضیلت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ وطروں کے لیے بیدار کرتے اور وہ وطر ادا کر لیتی۔ باب نمبر 104، باب تطوع خلف المرأة، باب عورت کے پیچھے نوافل ادا کرنا۔ عورت کے پیچھے سے مراد کہ عورت کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا ہے۔ پیچھے کا معنی یہ نہیں کہ عورت کو امام بنایا جائے، بلکہ عورت کی طرف رخ کر کے آگے عورت بیٹھی ہے یا لیٹی ہے تو اس کی طرف رخ کر کے وہ اگر قبلے کی سمت ہے تو نماز ادا کی جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ طبیعت میں کوئی انتشار، کوئی خشوع میں خلل نہ آئے۔ تو آگے عورت بیٹھی ہو تو اس میں نماز ادا کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ باب کے اندر چونکہ حدیث کے اندر نوافل کا تذکرہ ہے، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ تطوع کی قید لگائی، تو ورنہ فرائض اور نوافل کا حکم ایک ہی ہے۔ جیسے نوافل کے اندر کسی عورت آگے بیٹھی ہو تو اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے، تو فرائض بھی اسی طرح ادا کیے جا سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 513، قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی النضر مولا عمر بن عبید اللہ عن نبی سلمہ بن عبد الرحمن عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا قالت کنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلایا فی قبلتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے لیٹی ہوتی، ورجلایا فی قبلتی، اور میرے پاؤں آپ کے لیے آپ کے قبلے والی سمت میں ہوتے، یعنی قبلے کی طرف آپ رخ کر کے نماز ادا کر رہے ہوتے تو میرے پاؤں آگے ہوتے۔ فیضا ساجدہ غمزانی، جب آپ سجدے کو جاتے تو آپ مجھے اشارہ کرتے۔ غمزنی، غمز اصل میں چٹکی بھرنا یا ہاتھ کا اشارہ کر دینا ہے۔ فقبضت رجلیہ، تو میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی، چونکہ حجرہ مبارک میں جگہ تنگ تھی، تو جب آپ قیام میں ہیں، رکوع قومہ میں ہیں، تو اس وقت تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاؤں کو دراز کر کے لیٹی رہتی، جب سجدے کی باری آتی تو جگہ سجدے کے لیے کم ہوتی تو آپ ہاتھ لگاتے، وہ پاؤں کو پیچھے سے میں سکیڑ لیتی اور آپ سجدہ کر لیتے۔ فقبضت رجلیہ، میں اپنے پاؤں کو پیچھے سمیٹ لیتی۔ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، جب آپ پھر کھڑے ہوتے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو میں پھر پاؤں کو پھیلا لیتی۔ باقی رہا یہ کسی کے ذہن میں وہم آئے کہ پیغمبر کو ہاتھ جو لگانے کی ضرورت پیش آتی تھی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی پاؤں کو پیچھے کیوں نہ کر لیتی تھی، اس کی علت بتلائی۔ قالت والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، اور جو گھر تھے ان دنوں کے اندر ان کے اندر چراغ نہ ہوتے تھے، گھر کے اندر چراغ رات کو جلانے کے اخراجات اتنے نہ ہوتے تھے، بہت مشکل وقت، تنگی والے وقت میں چند تھوڑی دیر کے لیے چراغ جلایا جاتا، پھر بعد میں بند کر لیا جاتا، تو اس لیے مجھے پتہ نہ ہوتا کہ آپ سجدے کے لیے نیچے آ رہے ہیں، اس لیے آپ ہاتھ لگاتے تو میں پاؤں کو پیچھے کر لیتی۔ اس سے بعض لوگوں نے جو ایسی
ضعیف قسم کی بلکہ موضوع قسم کی روایات مشہور کر رکھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تو سوئی گری ہوئی وہ بھی نظر آ جاتی. آپ نور تھے اور روشنی آپ کے چہرہ مبارک سے ایسی ہوتی کہ سوئی جو ہے وہ بھی نظر آ جاتی. یہ پتہ نہیں کہاں سے ایسی روایات لوگ گاڑ لیتے ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں والبیوت یوم الدین لیس فیہا مصابیح، گھروں کے اندر چراغ تھے نہیں اور مجھے پتہ نہ چلتا کہ آپ سجدے میں آ رہے ہیں، تو آپ مجھے اشارہ کرتے، میں پاؤں کو پیچھے کر لیتی. تو صاف ظاہر کہ حجرہ مبارک میں اندھیرا ہوتا، چراغ نہیں جلایا تو اندھیرا ہے، اور اندھیرے کی وجہ سے پتہ نہ چلتا. باب نمبر 105، باب من قال لا یقطع الصلاۃ شیء. باب ہے جس آدمی کا یہ دعویٰ ہے کہ نماز کو کوئی شے بھی منقطع نہیں کرتی، کوئی شے بھی نماز کو نہیں توڑتی. بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ نمازی کے آگے سے جو مرضی گزرتا جائے اس کی نماز ٹوٹے گی نہیں. اب ان کی دلیل اور ان کا بیان. حدیث نمبر 514، قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابراہیم عن الاسود عن عائشہ قال الاعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشہ. دو سندیں ہیں. شروع میں تو عمر بن حفص قال حدثني ابی، یہاں تک تو روایت سند ایک ہی ہے. اس روایت کی سند اتنے حد تک تم اس میں اتفاق. آگے پیچھے والی سند کے اندر عامش بیان کرتے تھے حدثنا ابراہیم، امام عامش نے ابراہیم سے، اور انہوں نے اسود اور وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کرتے تھے. جبکہ دوسری سند کے اندر امام عامش کہتے حدثنا مسلم، یہ وہ مسلم سے بیان کرتے ہیں، اور وہ آگے مسروق سے، مسروق آگے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کرتے ہیں. یعنی سند کا ابتدا اور سند کی انتہا تو ایک ہی جیسی ہے، لیکن درمیان کے اندر کچھ راوی مختلف ہیں. گویا کہ امام عامش نے اپنے دو شیخوں سے یہ روایت لی ہے، ایک ابراہیم سے اور ابراہیم اسود، اور وہ عن عائشہ بیان کرتے ہیں. دوسری مسلم سے، مسلم مسروق سے، مسروق عن عائشہ بیان کرتے ہیں. ذکر عندہا ما یقطع الصلاۃ. حدیث یہ ہے، متن یہ ہے کہ ذکر کیا گیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ جو چیز نماز کو توڑتی ہے ان کا تذکرہ شروع ہو گیا. وہ فرمایا گیا کہ الکلب والحمار والمرأة، کتا، گدھا اور عورت، یہ ہیں چیزیں جو نماز کو منقطع کر دیتی ہے. فقالت شبہتمونا بالحمر والکلاب. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے تو ہمیں گدھوں اور کتوں کے ساتھ مشابہ دے دی ہے کہ جیسے ان کے گزرنے سے نماز منقطع ہوتی ہے اس طرح عورتوں کے گزرنے سے ہوتی ہے. واللہ لقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، واللہ میں نے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے. وانی علی السریر بینہ و بین القبلہ، اور میں چارپائی پر یا بستر پر ہوتی جو آپ کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا. مضطجعۃ، اور میں لیٹی ہوتی. فتبدو فی لی الحاجہ، مجھے کوئی حاجت محسوس ہوتی، باہر نکلنے کی ضرورت پیش آتی. فاکرہ ان اجلسا، تو میں ناپسند کرتی کہ میں آپ کے سامنے بیٹھوں، کیونکہ اگر میں بیٹھوں گی تو آپ کی خیال کہیں ادھر نہ آئے. تو میں پھر کیا کرتی کہ میں ناپسند کرتی کہ بیٹھوں. فاؤذی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کوئی اذیت دوں. فانسل من عند رجلیہ، تو میں پائنتی کی طرف سے، پاؤں کی طرف سے آہستہ سے کھسک کر نکل جاتی. انسلّہ، آہستہ آہستہ کسی چیز سے نکل جانا. تو رضائی
یا اوپر والا چادر وغیرہ اسی طرح ہوتی تو ایسا ایسا میں نکل جاتی تاکہ کوئی محسوس نہ ہو اور وہ آپ کی نماز کے اندر کوئی خلل نہ ہو. کیونکہ سامنے اگر بیٹھا جائے، بیٹھ کر اٹھا جائے تو اس کی وجہ سے نماز کے اندر خلل کا خدشہ تھا. اس کی وجہ سے میں یہ طریقہ اپناتی تھی. اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ان لوگوں کا موقف بیان کیا ہے جو کہتے کہ نماز کو کوئی چیز منقطع نہیں کرتی. بعض نے تو ان روایات کو یعنی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو منسوخ کہا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت کے ساتھ. لیکن ناسخ منسوخ قرار دینے سے پہلے تطبیق والی صورت ہوتی ہے، تو اس لیے تطبیق جب ممکن ہے تو وہ نسخ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ تعویل کی ہے کہ آگے سے کسی چیز کے گزرنے سے مراد نماز کے منقطع ہونے کا مطلب نماز کے خشوع خضوع کا کم ہو جانا. جب خشوع خضوع کم ہوگا تو نماز کے اندر اس کی درجات میں کوئی فرق آ جائے گا. کوئی عام چیز گزرے تو خشوع خضوع میں کمی آتی ہے، لیکن ان تین چیزیں گدھا کتا عورت آگے سے گزرے تو خشوع میں زیادہ فرق آ جاتا ہے. لیکن نماز منقطع اس انداز سے نہیں ہوتی کہ وہ اثر نو نئے سرے سے دوبارہ دہرانی پڑے، اس کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے تنبیہ نمازی کے لیے یہی ہے کوئی نماز پڑھتے وقت اپنا سترے کا اہتمام کرے تاکہ اس کی نماز کے اندر خلل نہ آئے اور خلل کی وجہ سے نماز کی اجر و ثواب میں کمی نہ آئے. حدیث نمبر 515 قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنی ابن اخی ابن شہاب انہ سأل عمہ عن الصلاۃ. انہوں نے اپنے چچا سے نماز کے بارے میں سوال کیا. یقطعها شیء، کیا اس کو کوئی چیز کاٹ دیتی ہے، نماز کو کوئی چیز منقطع کر دیتی ہے، اس بارے میں سوال کیا. فقال لا یقطعها شیء، انہوں نے کہا کہ کوئی شے بھی نماز کو منقطع نہیں کرتی. اخبرنی عروۃ بن زبیر، حوالہ یہ بتلایا کہ مجھے خبر دی سیدنا عروہ بن زبیر نے ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، انہوں نے یہ بات فرمائی کہ لقد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے، ویصلی من اللیل، اور رات کو نماز ادا کرتے. وانی لمعترضۃ بینہ و بین القبلہ علی فراش اہلہ، اور میں آپ کے آگے آپ کے اور قبلے کے درمیان عرض کے رخ لیٹی ہوتی اپنے آپ کے گھر والے بستر پر، تو آپ اسی طرح نماز ادا کرتے، تو میرے آگے ہونے کے باوجود نماز آپ ادا کر لیتے. ثابت یہ کیا کہ جب عورت آگے لیٹی ہے تو اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے سے نماز میں خلل نہیں، تو عورت آگے گزر جائے گی تو نماز کلی طور پر کیسے منقطع ہوگی. ہاں یہ تو ہے کہ خیالات کے منتشر ہونے کی وجہ سے اجر و ثواب میں کمی آئے کہ آگے سے گزرنے والی کون عورت ہے، اس کا کیا نام ہے، کیسا قد ہے، کیسا رنگ ڈھنگ ہے، کس کی بیٹی ہے، کس کی بہن ہے، کس کی بیوی ہے. یہ خیالات کا سلسلہ شروع ہونے کی وجہ سے نماز کے اندر خلل، یہ شیطان ان طرفوں انسان کی توجہ کرتا ہے، خلل تو آتا ہے. لیکن نماز بالکل منقطع ہو جائے، جس طرح سبیلین سے کوئی چیز خارج ہو، بول و براز خارج ہونے کی وجہ سے، وضو باطل ہونے کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور نماز کو اثر نو ادا کرنا پڑتا ہے، وہ کیفیت نہیں ہے. تو ثابت سے یہ کیا کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کی وجہ سے اجر و ثواب میں کمی بیشی تو ہوتی ہے لیکن نماز بالکل باطل نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی، ان لوگوں کی یہ دلیل ہے. اور راجح بات یہی ہے کہ نماز اس سے بالکل باطل کہنا یہ ایک مشکل بات ہے. ہاں البتہ اجر و ثواب کے اندر کمی یہ تو واقعی ہو جاتی ہے. جیسے زیادہ تشویش ہوگی، زیادہ خلل آئے گا،
اتنی نماز میں کمی ہوگی۔ اور یہ 3 چیزیں جن کا حدیث میں تذکرہ کیا گیا ہے، عمومی طور پر ان کے گزرنے کی وجہ سے خلل زیادہ آتا ہے۔ کتے کی وجہ سے تو نمازی کو ڈر ہی رہے گا کہیں واپس پلٹ کر کہیں مجھے کاٹے نہ، اور اس کی شکل و حیت کی وجہ سے کتا ویسے گلی بازار میں دیکھ کر انسان کے ایک بار رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ ڈرپوک انسان سے ڈرتا ہوا ہے کہ دیوار کے ساتھ چمٹا بیٹھا ہو، تو لیکن پھر بھی گزرنے والے کو اس کو دیکھ کر ایک بار خوف سا ہوتا ہے، تو وہ چوری چوری آنکھ سے مڑ مڑ کر دیکھتا ہی جاتا ہے۔ اسی طرح گدھا جو ہے اس کے بھی دلتی کا ڈر ہی ہوتا ہے کہ گزرا ہے تو کہیں ٹانگ نہ چلائے، جس کی وجہ سے ایک ہی کراٹا مجھے لگا کے الٹا کر دے، یہ بھی ڈر ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے ویسے انسان کے خیالات منتشر ہوتے ہیں۔ تو ان تین کی وجہ سے نماز کے اندر خلل زیادہ آتا ہے، اس لیے اس کے لیے یہ انقطاع کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کم حق کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔